اللہ کہتا میرا بندہ تو نے دو کام کر لیے، ایک سننا اور ایک عمل کرنا۔ اللہ فرماتا میری قسم ہدایت عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہدایت عطا کروں گا، اور نمبر دو اللہ کہتا میرا بندہ جب مرے گا تب مرے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ تو میرے پیارو کون کون تیار ہے دو کام کرنے کے لیے؟ ایک تو سننا اور اس کے بعد عمل کرنا۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے ایک جگہ جمع ہو گئے، سب لوگ نیت کرو گے انشاءاللہ سنیں گے اور پھر جلدی جلدی اور پھر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تیرا کام سننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرا کام سننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، تو سنتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا زمین پر۔ اللہ فرماتا میں آسمانوں پر تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ میرے لسکانہ والو آج دو کام کی نیت کر لو، سنیں گے عمل کریں گے، سنیں گے اور شروع کروں بات؟ کوئی ٹینشن تو نہیں؟ ساتھ دو گے نا میرا؟ ناراض؟ میرے پیارو تین باتیں کہوں گا اور قسم کھا کر کہتا ہوں، بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، یہ تین باتوں پہ میں اور آپ عمل کریں نا، آج لسکانہ کی گلی میں جمع ہیں، کل ہم جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا، کل ہم جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں جنت والی بات شروع کروں پہلے۔ ہاں حاجی عبدالحمید کب آئے؟ کینیڈا سے کب آئے؟ ابھی 7 دن ہوئے، رکنے والے ہو کے؟ رکنے والے۔ اس کو انڈیا بہت اچھا لگتا تھا، کو کینیڈا گیا بھائی تو یہ انڈیا میں پڑا رہتا، کیا خراب تھا یہاں پہ بھائی۔ خیر میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کو آپ لوگ ایک جواب دیں گے نا، بہت اچھا لگے گا۔ لسکانہ آیا ہوں، ہم کو جنت میں جانا ہے؟ ایسا نہیں بھائی، نہیں جانا ہے تو نہ بول تو کوئی ضروری نہیں ہے، جانا ہے۔ کس چیز کو جانا ہے؟ سب کو ہاتھ اوپر کرو نا بھائی۔ یہ پہلی جگہ آیا لسکانہ میں، جنت کا نام لے ایک ہاتھ اوپر کیا، دوسری جگہ جاتا دو ہاتھ اوپر کرتے بھائی۔ بولو نا بھائی، سب کو جنت میں جانا ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جنت میں جانا ہے؟ اے بھائی یہاں کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہی ذمہ دار یہاں کے، تو یہاں آپ نے عورتوں کو بھی جمع کیا، اسی لیے یہ بولتے ہیں۔ اے موئن تیری وجہ یہ سب ہو رہی ہے، تو بیوی کا ڈرا ہوا بیٹھا ہے نا، سب کے اوپر تیرا اثر پہنچ رہا، ہمارا اثر تو جانے دے۔ ارے بولو نا بھائی، سب کو جنت میں جانا ہے نا؟ کیوں جانا؟ کیوں ایسا کا کوئی بیٹھ گئے؟ نکاح قبول کروا رہا ہوں میں آپ کا۔ کیوں جانا؟ وائی وی وانٹ ٹو گو ان پیراڈائز؟ کیوں ہم کو جنت میں جانا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جنت میں اس لیے جانا میرے پیاروں، میرے کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا، سیدھی چوکھی بات ہے، اس لیے جانا ہے جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ ارے بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن، اور جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ ارے بولو نا، جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے گا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ کہتا میرا بندہ تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، اللہ کہتا تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، اللہ کہتا تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، بلکہ اللہ کہتا میرا بندہ مانگے گا کیوں؟ تو سوچتا جائے گا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ تو جنت میں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، سوچیں گے اللہ دے گا۔ تو بھائی جنت میں جانا، پہلے جلدی بولو بھائی، جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا، جنت میں جو سوچیں گے وہ ملے گا، جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، قرضے کا ٹینشن نہیں ہوگا، کاروبار کا ٹینشن نہیں ہوگا، دھندے کا ٹینشن نہیں ہوگا، بچوں کا ٹینشن نہیں ہوگا، بیوی کا ٹینشن یہاں ہے۔ ہاں موئن تیرا سویٹر بتاتا ہے کہ ٹینشن ہے۔
جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. اب میں پھٹافٹ آپ کو بتاؤں جنت میں جو مانگیں گے ساتھ میں بولو نا ملے گا. جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا. جنت میں جو سوچیں گے پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا پارہ نمبر 24. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا. اللہ کہتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا. جو مانگے گا اللہ کہتا تجھے ملے گا. جو سوچے گا تجھے ملے گا. جو چاہے گا تجھے ملے گا. اللہ کہتا میرا بندہ جنت میں آجا ہر چیز تجھے ملے گی اس لیے کہ مہمان تو ہوگا میزبان خود اللہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کو پوائنٹ پہ تو آنے دو بھائی. جنت میں جانا نا ہم سب کو اور جنت میں سب ملے گا نا. نہیں بولو نا سب ملے گا نا. ایک میرے کو ملا میں کو پوچھتا مولانا جنت میں جانا تو جنت کتنی ہے؟ جنت کتنی ہے؟ میں آپ کو پھٹافٹ بتا دوں. آپ لوگ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ. آپ کو یاد نہیں رہے کوئی بات نہیں لیکن انگلی پر گنو گے تو صحیح نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی نا 8. بولو کتنی بنائی؟ چلیے ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کتنی بنائی 8. اور جب اللہ نے پہلی جنت بنائی نا اللہ نے فرشتوں کو بلایا آ جاؤ فرشتے آ جاؤ دیکھو میں نے جنت بنائی. فرشتوں نے دیکھا تو یوں کہا اللہ اتنی پیاری جنت بنائی. ارے میرے پیارو اللہ کی قسم اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوگی. ہم اگر 10 مالے کی بلڈنگ بناتے تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے. ارے 50 مالے کی بلڈنگ دبئی میں دیکھتے ہیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ہم بڑے بڑے برج دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جواب دے دیتی ہے. تو جب دنیا کا آرکیٹیکٹ اور دنیا کا کانٹریکٹر اتنی بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے تو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا اللہ کیسی جنت بنائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے پہلی جنت بنائی. فرشتوں نے کہا اللہ بہت اچھی. اللہ نے کہا اس سے اچھی دوسری والی, اس سے اچھی تیسری والی, اس سے اچھی چوتھی والی, اس سے اچھی 5ویں والی, اس سے اچھی 6ٹھی والی, اس سے اچھی 7ویں والی. پھر اللہ نے کہا 7 جنتوں کے بعد اللہ نے کہا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میری کبریائی کی قسم. اللہ نے کہا 8ویں جنت بناؤں گا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. کما یلی کو بھی جلالی و شانی. اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا اور ایسی بناؤں گا 7 جنتوں میں جو کمال رکھا اس کو کئی گنا بڑھا کے میں 8ویں جنت کو تیار کروں گا. تو یہ لسکانہ والے بولو نا اللہ کتنی جنتیں بنائے گا. بنائی اللہ نے. کتنی بنائی 8. میں نام بتا دوں آپ کو نہیں معلوم ہے مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم. کتنا بڑا پاولی ہوگا وہ. میرے کو کوئی بولے لسکانہ جانا اور میں کہوں لسکانہ تو میرے کو معلوم ہی نہیں تو میرے کو کوئی بوچی پہ مارے گا جا واپس گھر جا کے سو جا. بھائی جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس تو معلوم ہونا چاہیے نا. پھر ایک مرتبہ بولو نا اللہ نے کتنی جنتیں بنائی ہے 8. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی. سبحان اللہ بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی جنت النعیم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی جنت المقامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. پھر اللہ نے قسم کھائی بہت بڑی جنت بنانے والا اللہ نے 8ویں جنت بنائی جس کا نام رکھا جنت الفردوس. کتنی جنتیں ہو گئی بھائی. میں نے جلدی جلدی بتا دیا نا آپ کو کتنی جنتیں ہو گئی. بولو نا لسکانہ والوں کون سی میں جانے کا ہے. کوئی ایک بات بولے تو سمجھ میں آئے. کون سی میں جانے کا ہے 8ویں ایک دم اوپر والی. پہلی دوسری نہیں جمے اپنے کو. بہت دھار ماری بہت نماز پڑھی ہے. موبائل میں ہزاروں گناہ کرتے ہوتا نا. گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا لیکن چلو آپ کی میں رکھوں آپ میری رکھو. میرے کو بھی وہی جنت میں جانا ہے. کون سی والی؟ آپ کو بھی کون سی میں جانا ہے؟
छाती में। अब हम सोचे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। कैसे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे जाएंगे हम लोग। हमारे आका, साथ में बोलो हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद पढ़ने में कोई कंजूसी ना करे, सबसे बड़ा कंजूस वो है जो दरूद न पढ़े। हाँ, बहुत हमारे यहाँ ये बड़ी कंजूसी चलती, पैसे की तो चलती मुहिम, लेकिन इसकी भी चलती है भाई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा बखील, सबसे बड़ा कंजूस वो है जिसके सामने मेरे नबी का नाम आए और उस पर दरूद न पढ़े। तो बोलो ना सल्लल्लाहु, हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले ना, हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी बोलो ना कहाँ गए, मेराज पर गए। अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला, सुभान अल्लाह, वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा नबी मेराज पर, हमारे नबी ने 8 जन्नतों को देखा, हमारे नबी ने जन्नत को देखा, हमारे नबी ने जन्नतुल नईम को देखा, हमारे नबी ने जन्नत अदन को देखा, हमारे नबी ने जन्नत खुल्द को देखा, हमारे नबी ने जन्नत सलाम को देखा, हमारे नबी ने जन्नत मुकामा को देखा, हमारे नबी ने जन्नत मावा को देखा, और आखिरी 8वीं जन्नत में हमारे नबी पहुंच गए, बोलो जन्नतुल। हमारे नबी ने जब 8वीं जन्नत को देखा, 8वीं जन्नत इतनी सुपर डुपर जन्नत के साथ जमीन और आसमान उसके सामने कुछ भी नहीं, ऐसी जन्नत 8वीं। हाँ, जब हमारे नबी ने देखा तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत, अल्लाह अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब इससे ऊपर कोई जन्नत नहीं, ये सबसे ऊंची जन्नत है। तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह किसको देगा, अल्लाह किसको देगा ये जन्नत। अल्लाह ने फौरन जवाब दिया मेरा महबूब फिक्र मत करना, तेरी उम्मत को अता करूंगा, तेरी उम्मत को अता करूंगा। बोलो ना किसको अता करेगा अल्लाह, हमको, हमको। हालो हाँ, नबी की। हमारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, साथ में बोलो हमारे नबी ने कोई जवाब। थोड़ी देर के बाद फिर हमारे नबी ने पूछा, बात को परफेक्ट फाइनल करना है, कहा अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ मेरे महबूब, ये जन्नत किसको देगा अल्लाह, 8वीं वाली बहुत ऊंची है, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह किसको देगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी तुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी तुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तुझसे बढ़कर कोई मुस्तफा नहीं, तुझसे बढ़कर कोई मुज्तबा नहीं, तुझसे बढ़कर कोई मुर्तजा नहीं। अल्लाह ने कहा मेरा महबूब तुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तुझ पर जो कुरान आया उससे बढ़कर कोई किताब नहीं, तुझे जो उम्मत मिली उससे बढ़कर कोई उम्मत नहीं। तो जन्नत भी वो अता करूंगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। तो किसको मिलेगी जन्नत, बोलो ना किसको, हमको। थोड़ी देर और गुजर गई, हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा पूछा अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ मेरे महबूब, अल्लाह जन्नत किसको देगा, बहुत बड़ी जन्नत है, बहुत प्यारी जन्नत है, अल्लाह 8वीं जन्नत किसको देगा। अल्लाह ने फरमाया आओ मेरे नबी आओ, लिख कर दे देता हूँ, ये जन्नत दूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। अल्लाह ने लिख कर दे दिया, दिया, लिख कर दिया, हाँ या नहीं, का है वो कागज का है, वो जिस पर अल्लाह ने लिख कर दिया वो फाइल का है, वो डॉक्यूमेंट का है। कितने लोग क्या बोलते मालूम, नहीं हमारे पास नहीं है, बेवकूफ, हमारे पास नहीं है, कुरान में लिखा हुआ है। और कुरान वो किताब है दुनिया के सारे दस्तावेज जल सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, तबाह हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदो सारी किताबों की हिफाजत तुम करते हो, कुरान पाक की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में लिख कर दे दिया तो बात तो फाइनल हो गई कि जन्नतुल फिरदौस किसकी, अपनी। अरे बोलो ना किसकी है, ये कुरान में लिखा पारा नंबर 16, बोलो ना साथ में, बोलो ना पारा नंबर
کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں پارہ نمبر 16؟ بہت پیاری آیت ہے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے ایمان والے بندے، اللہ فرماتا میرے آخری نبی کے امتی، کلمہ پڑھنے والے، اچھے اچھے عمل کرنے والے، اللہ فرماتا تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا، نہ ہٹایا جائے گا، جنت میں ہمیشہ رہے گا، نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا۔ بولو نا ہم سب جنت الفردوس میں جائیں گے، وہ ہماری جنت ہے، بولو وہ ہماری جنت ہے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے۔ مولانا غلام ہم لوگ جنت الفردوس میں سب لسکانہ والے چلے جاوے، جو 7 آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں، 7 زمین اس کے سامنے کچھ نہیں، اور جو سب سے جنت الفردوس میں انٹر ہوگا نا، پہلے 70 حور تو پہلے ملنے والی، پھر اللہ نہ جانے کتنی حوریں دے گا، کتنے باغات دے گا، کتنے چشمے دے گا، کتنی نہریں دے گا، اللہ کیا کچھ نہیں دے گا۔ جنت الفردوس میں ایک بار ہم چلے جائیں گے، اس کے بعد میں کوئی ہٹے گا؟ ہم لسکانہ والے باہر نکلیں گے، کیوں؟ ہماری ہے۔ ارے بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، زور سے بولو نا۔ آپ لوگ یہاں کون سی زبان بولتے لسکانہ میں؟ اپنی ہے، ہماری ہے، اپنی ہے، امچیا ہے، اٹ از آورز۔ بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ ہم چھوڑیں گے؟ ہم کسی اور کی زمین نہیں چھوڑتے، اپنی کا کو چھوڑیں گے۔ کتنوں کی زمین دبا گئے نا، کتنوں کا پیسہ ہضم کر گئے، اللہ معاف کرے بھائی۔ تو جانا جنت میں جانا، بولو نا کون سی جنت میں جانا؟ ایک بات بولو عبدالحمید، بولو تو اکیلا آیا نا، بیوی کے ساتھ تو نہیں آیا نا، تو پھر تیرے اوپر ہی فکس کر دو بھائی، اس لیے یہ لوگ بیچارے ٹینشن میں ہو جائیں گے۔ مانو میں یہ جنت ہے نا، جنت میں سب کو جانا ہے نا، نہیں بولو نا جانا نا سب کو۔ ایک میرے کو ملا، میرے کو بولتا ہے مولانا جنت میں جانے کا، میں نے کہا جانے کا، کہا سب جائیں گے، میں نے کہا سب جائیں گے۔ کون سی میں نے کہا 8ویں میں جائیں گے، اس کے اوپر کوئی جنت ہے نہیں، اور ہم نہیں جائیں گے، نبی کے صدقے جائیں گے، بولو انشاءاللہ، محمد کے صدقے جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ارے محمد کے صدقے جیے ہیں تو محمد کے صدقے مریں گے، اور محمد کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ بہت خوش ہو گیا، پھر میرے کو دھیرے سے پوچھتا ہے اے مولانا میری بیوی جنت میں آئے گی؟ مائی وائف میری بیوی، تو میں نے کہا آف کورس، کیوں نہیں۔ ارے بھائی جب ہم جنت میں جائیں گے، سارے مرد جائیں گے، تو ساری عورتیں بھی؟ تو میرے کو کہتا ہے میرے کو نہیں جانا، میرے کو نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ کیا پرابلم کیا ہے؟ کہ یہاں بھی کٹ کٹ، وہاں بھی کٹ کٹ، کیا کرے کیا کہتے ہیں؟ عبدالحمید اسی لیے تو کینیڈا چھوڑ کے آیا کہ وہاں بھی کٹ کٹ، یہاں بھی کٹ کٹ، تو انڈیا اور کینیڈا میں فرق ہی کیا؟ بھائی جانا جنت میں سب کو جانا۔ موہن تو میری طرف دیکھتا رہے بھائی، جنت میں سب کو جانا نا، جانا نا۔ ایک مرتبہ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھ لو، پھر ہم پوائنٹ پر آتے۔ ابھی تک میں نے بیان شروع نہیں کیا، تو سوچتے ہوں گے اب تک کرتا کیا تھا۔ نہیں ابھی تک تو دماغ بنا رہا ہوں، سب کو جنت میں لے کے چلو نا بھائی، چلے نا جنت میں۔ جمعہ کی رات ہے ماشاءاللہ، بولو نا سب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ارے جنت میں مزے کے مزے ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جنت میں میوے ہوں گے، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں کامیابی ہوگی، جنت میں نہریں ہوگی، جنت میں حوریں ہوگی، نہ کوئی کسی کو گالی دے گا، نہ کوئی کسی کو جھٹلائے گا، نہ کوئی کسی کو مارے گا، نہ کوئی کسی کو دھکا دے گا۔ اللہ کہتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا، تو زمین پہ میرے آقا میرے نبی کے طریقے پر چلتا گیا، تو زمین پر حضور پاک کے طریقے پر چلتا گیا، ہم نے آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کر دیے، بولو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب فائنل میں کر لوں کہ لسکانہ والوں کو جنت میں، بلکہ جو لوگ بھی آئے ہیں، جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی اور ہمارے علماء، ہم سب کو، میرے کو بھی، سب کو جنت میں چلا ہے۔ تین کام کرو، آواز نہیں آتی، بلند آواز سے قسم کھاتا ہوں اللہ کی،
یہ کرسی پر بیٹھے کل جنت کی کرسی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے کام کرنے کا اپنے کو؟ ابھی بھی آپ لوگ بہت دھیرے دھیرے بولتے، آگے والے بولتے، پیچھے والوں کو تو پینلٹی دینا چاہیے، کائے کو دیر میں آیا بھائی؟ اسے ساتھ میں بولو نا بھائی، جنت میں جانا ہے، کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں تو میرے کو بہت اچھا لگے بھائی۔ پہلا کام کے لیے تیار ہے؟ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا انشاءاللہ۔ پہلا کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلا کام کیا کرنا؟ بہت آسان ہے، ویری ویری ایزی، بہت آسان کام ہے میرے دوستوں۔ کچھ بھی بھاگنا دوڑنا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ پہلا کام کیا کرنا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو اور یہ یقین بنا لو، یقین بنا لو، کرنے دھرنے والی ذات۔ بس پہلا کام یہی کرنا ہے، ہمارا دل اندر سے بولے جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ بٹھانے والا کون؟ اللہ۔ میرے کو بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ ارے میرے پیارو، اللہ کی قسم، جو اللہ کا بنتا ہے، ساتھ میں بولو نا، جو اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے۔ آج ہمارا اللہ نہیں بنا کیونکہ ہم اللہ کس کے بنے۔ ہماری حالت دیکھو، ہم کس کے ہو گئے؟ ہم کسی اور کے ہو گئے۔ اللہ نے بھی ہم کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ ہمارا حال اتنا گرا کہ آج ہمارا حال ایک ٹیشو پیپر جیسا ہو گیا، جس کو چاہا اس نے استعمال کیا، اس کے بعد کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمے کے تقاضے کو چھوڑ دیا۔ آج بھی اللہ کی قسم، ایک اللہ کی ماننے پر آ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن شرط اور کنڈیشن یہ ہے ہم اللہ کے بنے۔ من کان للہ کان اللہ لا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو اللہ کا بن جا، اللہ تیرا بن جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسمع یسمع لک۔ ہمارے نبی نے کہا تو اللہ کی سننے والے بن جا، نبی کی باتوں پہ عمل کرنے والا بن جا، اللہ بھی تیری دعائیں سننے والا بن جائے گا۔ آج معلوم ہے میرے کو، آپ کو دیکھیے ایک واقعہ سنانا ہے، سناؤں میں واقعہ سناؤں؟ یہ واقعے کے بعد اتنا کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک میدان، احد میدان، معلوم ہے آپ کو بھائی؟ اسلام کے اندر جو غزوہ ہوا اس میں غزوہ احد، بولو غزوہ، آپ کو معلوم ہے سب احد میدان میں گئے؟ ارے بولو نا، صحابہ احد میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ارے بولو 70 صحابہ۔ لیکن ہمارے نبی نے جب سب کو میدان میں جمع کیا تو تشکیل کی، تشکیل سمجھتے ہو؟ ارے تشکیل سمجھتے ہو نا؟ سب کا ذہن بنایا احد میدان میں آنا۔ ہمارے نبی نے کیسے بنایا؟ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے تشکیل کی۔ ہمارے نبی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کی آیت بنا دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا آ جاؤ میرے صحابہ، آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ۔ جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا اور اللہ اسے بہت بڑی جنت عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے احد میدان میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ احد میں آپ کو احد میدان میں پورا واقعہ نہیں سنا تھا، اتنا بتاؤ احد میدان مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، بولو احد میدان، نہیں ساتھ میں بولو نا، میدان احد، غزوہ احد ختم، سارے صحابہ آ رہے بھائی، ہو گیا، سارے صحابہ واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے۔ ایک بوڑھی عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، آج آپ کو بتاتا ہوں ماں کس کو کہتے ہیں۔ ایک 80 سال کی بوڑھی عورت لکڑی کا سہارا لیے، ان کا ایک ہی بیٹا، بولو ان کا ایک ہی بیٹا، بیٹے کا نام ہے حضرت مالک، بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک۔ ایک بوڑھی عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، وہ لکڑی کا سہارا لیے ہوئے، بھائی لکڑی کا سہارا لیے ہوئے، بوڑھی عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اور اس بیوہ عورت کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، صرف ایک لڑکا ہے، اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ نہیں بولو لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت ماں۔ بوڑھی عورت ہے بھائی، بوڑھی اماں ہے، بہت بوڑھی اماں ہے، لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت ماں۔ سب لوگ احد میدان سے واپس آ رہے، یہ بوڑھی اماں بھی لکڑی کا سہارا لے کے جا رہی ہے میدان کی طرف، اور سب کو پوچھ رہی ہے میرا بیٹا بھی گیا تھا، کیا ہوا؟ اینا ابنی مالک، میرا بیٹا مالک کا ہے،
मेरा बेटा मालिक का। अब जो साहबा वापस आ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे साहबा को मालूम है कि ये औरत का बेटा शहीद हो गया है। बोलो ये औरत का बेटा, क्या नाम? हजरत मालिक है, शहीद हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत सौ को मालूम है कि इनका लेकिन ये बुरी औरत बेचारी, बाल बिखरे हुए, कपड़ा दुपट्टा ओढ़ी हुई, कपड़े फटे हुए, लकड़ी का सहारा लेके धीरे धीरे चलती है और हरे को पूछती है मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरे शोहर तो बहुत पहले इंतकाल कर गए, मैं तो बेवा औरत हूँ, मेरा पाल पोस करने वाला मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा मालिक है, वो यहाँ मैदान में आया है, वो कहीं नजर नहीं आता, वो एक एक को पूछे ए मेरा बेटा कहाँ। अब सब लोग समझ गए भाई, बहुत सौ को मालूम है कि इनका बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन बूढ़ी अम्मा को अगर हम बोलेंगे कि तेरा बेटा शहीद हो गया, बूढ़ी अम्मा को झटका लगा, नहीं बूढ़ी अम्मा कहीं मर गई तो हम क्या करेंगे? इसे कोई जवाब न देवे, सब ये बोले हाँ देखो आता होगा, देखो आता होगा। ये बूढ़ी अम्मा बेचारी परेशान एक दीवार का सहारा लेके खड़ी हो गई और जोर से कहने लगी अरे कोई तो बताओ, ये सारे लोग आते हैं, मेरा बेटा जवान है और मैं बूढ़ी माँ अकेले बेटे के भरोसे रहती हूँ, मेरा एक ही बेटा अकलौता बेटा है, कहाँ है मेरा बेटा? तो किसी ने कहा हमको मत पूछ, अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? इसलिए फाइनल उनको मालूम होगा। वो बुढ़ी अम्मा देखा, हाँ देखा अल्लाह के रसूल, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुढ़ी अम्मा लकड़ी का सहारा लेके धीरे धीरे गई, जाकर अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नबी, मेरा बेटा नजर नहीं आता, मेरा एक ही अकलौता बेटा, आपको तो मालूम है, गया था आपके साथ, वो नजर नहीं आता कहाँ है। अब हमारे नबी को तो मालूम है कि मालिक क्या हो गए, शहीद हो गए। हमारे नबी ने बूढ़ी अम्मा को देखा, समझ गए कि बहुत परेशान है, लकड़ी का सहारा लिए और 80 साल की बूढ़ी अम्मा है, बेचारी के बाल भी बिखरे हुए हैं। और कोई भी माँ हो कसम खाकर बोलो ना, अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है, अपने बच्चे से बहुत। बेटा माँ से वो मोहब्बत नहीं करता होगा, बेटा माँ से मोहब्बत नहीं करता होगा जितनी माँ। यही वजह है, माँ हॉस्पिटल में होए ना, माँ हॉस्पिटल में होए ना और बेटा बाहर खड़ा है, कोई भी आएगा जाएगा ना, माँ वेंटिलेटर पे आखिरी सांस ले रही है, कोई भी बेटे को मिलने आता ना, तेरी अम्मा का क्या हुआ? बस वो वेंटिलेटर पे है, दुआ करो आसानी से अल्लाह रूह निकालने में, आसानी से अल्लाह रूह। और मेरे 200 जवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ हो, वो वेंटिलेटर पे हो और माँ नीचे हॉस्पिटल के खड़ी हो, आप माँ को पूछो बेटे का क्या, रो कर कहेगी क्या हुआ बेटे का मालूम नहीं, बस दुआ करो अल्लाह मेरे को ले ले, मेरे बेटे को जिंदा कर दे। तो माँ वो होती है जो बच्चे के बचने की तमन्ना करती है और बेटा वो होता जो माँ के जाने की तमन्ना करता है। ये आज का ऐसा जमाना है। अब ये माँ है, 80 साल की बुढ़ी माँ है, अल्लाह के रसूल को पूछती है ऐना इब्नी मालिक, कहा मेरा बेटा कहाँ है? अल्लाह के रसूल सब आ रहे, मेरा अकलौता बेटा मेरे को नहीं दिखता, वो मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मुझे खिलाता पिलाता रखता है, वो मेरा बेटा कहाँ? अल्लाह के रसूल ने देखा कि ये माँ तो बहुत रो रही है, अगर मैं कहूँगा कि बेटे का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया मालूम है? अम्मा मेरे को मत पूछो, पीछे अबू बकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो, पीछे कौन आ रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनको पूछ ले ना अम्मा, उनको पूछ ले। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं इंतजार करती हूँ। इतने में तो थोड़ी देर में हजरत अबू बकर आए, तो दौड़ती दौड़ती गई, जाकर कहती है अबू बकर आईना इब्नी मालिक, मेरा बेटा कहाँ है? मालिक मालिक, तुम तो जानते हो ना मेरे बेटे को। तो हजरत अबू बकर को भी मालूम है कि बेटा शहीद हो गया, और हजरत अबू बकर तो बहुत नरम दिल के रो पड़े, रोते रोते कहा एक काम करो ना, अल्लाह के रसूल को पूछ लो। किसको पूछ लो? तो बूढ़ी अम्मा अब चेहरा बदल गया। बूढ़ी अम्मा ने कहा यह अजीब है, अल्लाह के रसूल के पास गई तो कहा अबू बकर को पूछो, अब अबू बकर के पास आई तो कहा अल्लाह के रसूल को पूछो। मैं बूढ़ी औरत, मेरे चलने के ठिकाने नहीं है, मैं लकड़ी का सहारा लेके चलती हूँ, अल्लाह के रसूल के पास गई तो अबू बकर के पास भेजे, अब अबू बकर के पास आओ तो अल्लाह के रसूल के पास भेजे। ये मामला हज़रत अबू बकर ने कहा अच्छा अल्लाह के रसूल ने भेजा है? हाँ अल्लाह के रसूल ने भेजा है तुम्हारे पास। अब हज़रत अबू बकर को भी मालूम है कि बेटा क्या हो गया। हज़रत अबू बकर ने कहा बोलूँगा शहीद हो गया तो ये कहीं अभी शहीद नहीं हो जावे, इसका कहीं इंतकाल नहीं हो जावे। हज़रत अबू बकर ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर कहा अम्मा अम्मा कौन सा बेटा? कहा मालिक मालिक मेरा बेटा, तू तो जानता है। वो आ रहे पीछे, आ रहे, वो पीछे आ रहे, थोड़ा इंतजार करो, देर लगेगी, उनको आने में थोड़ी देर लगे, मगर आएंगे, तुम्हारे बेटे आएंगे। ये बोलकर हज़रत अबू बकर आगे चले तो गए। हज़रत अबू बकर ने अपने बारे में सोचा, अबू बकर आज तक तू कभी झूठ नहीं बोला था, अबू बकर आज तक कभी तू झूठ
بولو نا ساتھ میں، بولو نا، آج تک تو کبھی جھوٹ؟ تو اتنا سچا تھا کہ اللہ تجھے صدیق کہتا تھا، تو اتنا سچا تھا کہ اللہ تجھے صدیق کہتا تھا، اور اللہ نے تیرے بارے میں سچائی والی آیت اتاری۔ اللہ نے خود حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا ابو بکر وہ ہے جو کوئی سچ آتا ہے تو سب سے پہلے سچی بات کو مانتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، اپنے آپ کو کہنے لگے، ابو بکر تو جھوٹ بولا، تو نے وہ بوڑھی بتاؤ جھوٹ بولے کہ نہیں بولے؟ بوڑھی اماں کو جھوٹ بولے کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے، وہ تو شہید ہو گیا۔ حضرت ابو بکر اپنے آپ کو کہتے وہ تو شہید ہو گیا، ارے وہ شہید ہو گیا، میرے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی میں نے دیکھا۔ ابو بکر اپنے دل کو کہتے ان کو دفن کیا گیا وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ان کو مرتا ہوا بھی دیکھا، جنازے کی نماز میں بھی دیکھا، اور میں نے ان کو دفن ہوتا ہوا بھی دیکھا، اور میں ماں کو جھوٹ بول کر آیا۔ حضرت ابو بکر اب گھبرا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ میں نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو بکر سیدھے مسجد میں، ارے بولو کہاں گئے؟ سیدھے سارے لوگ ادھر ادھر جمع تھے، حضرت ابو بکر نے کسی کو نہیں دیکھا، وضو کیا اور سیدھے مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گئے، اور سجدے میں جا کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا، سجدے میں روتے گئے یہاں تک کہ آپ کے آنسو کے قطرے چٹائی پر ٹپ ٹپ ٹپکتے گئے، اور کہتے گئے اللہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج وہ بوڑھی ماں کو دیکھ کر میں نے جھوٹ بولا، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے۔ قیامت میں وہ عورت مجھے پوچھے گی ابو بکر تو نے بوڑھی عورت کو جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ابھی تو حضرت ابو بکر سجدے میں رو رہے کہ اچانک حضرت ابو بکر کے کان میں آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ سب پیچھے آواز دے رہے وہ مالک آ گئے، ارے بولو نا سبحان اللہ، حضرت مالک آ گئے، بولو نا حضرت مالک آ گئے، پیچھے آواز آ رہی ہے ارے وہ مالک وہ جو شہید ہو گئے تھے وہ آ گئے، ارے وہ آ گئے، ایسے مسجد کے پیچھے آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کے کان میں بھی آواز آئی، سیدھے اٹھے اور سیدھے دوڑے مسجد کے باہر گئے۔ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر فرماتے میں نے دیکھا وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے آ رہی ہے، وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے بولو حضرت مالک کی انگلی پکڑ کے، سچ بتاؤ اگر غم ہوتے تو بھاگ کر کہتے اور میں دعا کرتا تھا، ہے نا، یا ہم کم سے کم بار پبلک کو بولتے تھے دیکھو کیسا ہو گیا، میں دعا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں کھڑے ہو کے بہت روئے، جب ماں اور بیٹے کو آتا دیکھا کچھ بولے نہیں، صرف روتے گئے اور پھر روتے روتے واپس مسجد میں آئے، جس جگہ سجدہ کیا تھا وہی سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں جا کر کہا اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا کہ تو بڑی عورت کو تسلی دے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے سجدے پر تو ایک مردے کو واپس زندہ کر دے گا۔ اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا، میں رو رو کے بولتا تھا اللہ بوڑھی ماں کو تسلی دے دے، بوڑھی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ بیٹا چلا گیا اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ بوڑھی ماں روئے نہیں، لیکن اللہ تو نے تو ابو بکر کے سجدے کی یہ رعایت تھی کہ تو نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ابھی تو حضرت ابو بکر یہ مانگتے تھے کہ غیب سے آواز آئی ابو بکر تو اکیلا نہیں، ابو بکر تو اکیلا نہیں، جیسا تو رویا میرے نبی کی امت کا کوئی بھی آدمی روئے گا، آج بھی وہ اللہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آج رونے والا کون ہے؟ حالات پہ حالات آ رہے ہیں، اس وقت ابو بکر روتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا، یعنی ناممکن ممکن ہوتا تھا۔ آج ہم کو رونا نہیں آتا تو ممکن بھی ممکن نہیں ہوتا، ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری بیوی پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارے بچے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، کوئی اپنی بیوی کا رونا روتا ہے، کوئی اپنی ساس کا رونا روتا ہے، ارے کوئی اپنے بچوں کا رونا روتا ہے، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی کھیت، ارے وہ ابو بکر روتے تھے تو ناممکن ممکن بنتا تھا۔ یہ دکان، یہ بیوی، یہ بچہ، یہ سب تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ کیوں نہیں بدلتی ہے؟ اصل بات ہے وہ روئے تھے تو ان کے آنسو میں ایمان تھا، ہمارے آنسو میں بھی غیروں کا طریقہ چھپا ہوا ہے۔ معاف کرنا، ایک میرے کو ملا کہتا میری ماں بہت روتی ہے، میں نے کہا تیری ماں اللہ کی ولیہ ہوگی، کہاں بیچارے ٹی وی سیریل دیکھتی تو بہت روتی ہے۔ میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا وہ ٹی وی سیریل میں کل تو میری ماں بہت روئی اس لیے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے کہا وہ تیرا باپ تھا، تیری ماں تھی، وہ تیری بہن تھی، وہ تو ایک جھوٹا ایکٹنگ تھا۔ ایکٹنگ پر ہماری
ہماری ماں بہنوں نے آنسو نکالے؟ پوچھو ان ماؤں کو، پوچھو ان بہنوں کو، پوچھو کہ ٹی وی سیریل دیکھ کے رونا آیا؟ کبھی مدینے کی محبت میں رونا آیا؟ کبھی اللہ رسول کی محبت میں رونا آیا؟ وہ رونا آتا نا، ایک آنسو کا قطرہ پوری دنیا کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔